شیر افضل مروت صاحب نے بریک سے پہلے یہ کہا کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ جی میں دھرنا ختم کرتا ہوں، چونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے خود دیکھا ہے کہ جو پولیس ہے انہوں نے لاٹھی چارج یا پٹائی کی پی ٹی آئی کے ورکرز کی۔ مزمل اسلم صاحب، آپ کی حکومت ہے، آپ کی ہی پولیس جا کے آپ کے ہی ورکرز کے اوپر تشدد کرتی ہے، کیا یہ مناسب تھا؟ اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تھے؟ جس طرح شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ کو کہ ہم دھرنا کال آف کر دیتے، ادھر تک نوبت کیوں آنے دی؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ سب سے پہلے 2-3 چیزیں اس میں وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو دھرنا تھا یہ از خود عوام نے نکالا تھا اور از خود عوام نے کیا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں اس دھرنے کا احترام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی کہ ڈیمانڈ ناجائز نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ کہ پولیس نے کب انٹروینشن کی؟ پولیس نے انٹروینشن اس وقت کی جب ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈلی اور ہائی کورٹ سے ان کو احکامات دیے گئے کہ یہ آج کے آج آپ نے کلیئر کرانا ہے جی۔ اس پہ جب یہ احکامات آئے تو وزیر اعلیٰ نے پھر بھی جو ہے پابندی کی کہ اس طرح کی کوئی ہمارے احکامات نہیں ہے۔ آئی جی پولیس نے اس پہ کمپلائنس کی۔ جی۔ اب آئی جی پولیس کہاں سے لگتا ہے؟ وہ وفاق سے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی آپ اس پیس کو اٹھا لیں اور آج سے 3-4 مہینے پہلے چلے جائیں جو کنال کا ایشو ہوا تھا، کنال کا ایشو ہوا تھا اور کنال میں بھی جو ہے وہاں پہ لوگوں نے بند کیا تھا، سندھ پولیس نے کئی دفعہ جا کے ان کو مارا، کیمپ اکھاڑے، وہاں پہ پیپلز پارٹی ان کی تو وفاق میں ان کا تو آئی جی پی ان کا اپنا بندہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور کئی دفعہ یہ کیا۔ تو اس کو دیکھیں، کہیں پہ جو ہے نا اسٹیٹ آفیسز کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کہیں پہ یہ ہوتی ہے، تو ہم نے اس دفعہ ایک بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ اور اچھا مزمل صاحب، اس کا بھی جواب دے دیں جو بلال اظہر کیانی صاحب نے بات کی کہ بیرسٹر گوہر کو جب بلایا گیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جیل کے اندر جا کے معائنہ لے لیں تو انہوں نے جانے سے انکار کیوں کیا؟ دیکھیں جی، بات جو ہے جب وہ ابھی اس وقت پریزن میں ہیں، ان کی سیاسی ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر کو ضرور جانا چاہیے، پارٹی ہدایات کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ ابھی ہیلتھ کا ایشو ہے، ہیلتھ میں جو ہے نا فیملی ہوتی ہے پاس، آفس میں اگر کوئی بندہ چیف ایگزیکٹو ہے تو اس کا جو ہے وہاں کا سی ایف او اس کے ساتھ نہیں آتا، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کی فیملی، وہ ان کی تسلی ضروری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک پرنسپل سٹانس لیا کہ جی فیملی کو ہونا چاہیے۔ جو مروت صاحب نے بھی بات کی، بلال اظہر کیانی صاحب، کہ دیکھیے آپ نے بھی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، آپ ان کی فیملی سے ان کو ملنے دیتے تو لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، انہوں نے قاعدے قانون کے تحت یہ چلے ہیں، حکومت ہے، انہوں نے قانون کے مطابق سارا کچھ کیا۔ آپ کی تالیاں بج جی، پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، نہیں تالیاں نہیں بجنی جی۔ دیکھیے کیونکہ جو پروپیگنڈا عمران خان کے سیل کے حالات کے متعلق کیا گیا وہ سب کے سامنے آ گیا نا۔ دس پروپیگنڈا از رانگ اینڈ ایوری ٹائم یو پروو اٹ رانگ ود فیکٹس دے موو دا گول پوسٹ۔ یہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ گوہر خان صاحب کل اگر واقعی ہی واز سنسیئر ٹو عمران خان's ہیلتھ، اگر اس کو جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے موقع ملا تو ہی شوڈ ہیو گون۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو قیدی کے حقوق ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے اور اس کو حکومت اور جیل سپرنٹینڈنٹ انشور کرنا چاہیے۔ مگر آئی ہوپ ایٹ دا ویری لیسٹ کہ دیر از سم ریگریٹ یا شرمندگی آن دیئر اون پاسٹ۔ ہم ہرگز بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹو رانگز میں کریں۔ الاؤ می، میں چاہوں گی کہ ایک جواب میں مزمل صاحب سے ضرور لے لوں کہ یہ جو بات مروت صاحب نے بھی کی ہے کہ بیرسٹر گوہر کو کسی نے پھر روکا ہوگا نا، اور جس طرح بلال صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع مل رہا تھا تو چلے جاتے، مل لیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی معاہدے کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں یو موو دا گول پوسٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر سے پہلے جو ہے بیرسٹر سلمان صفدر مل کر آئے نا، کسی نے روکا تو نہیں۔ ایک بیرسٹر مل گئے جو ان کا وکیل تھے، اور وہ جو ہے اس وقت فرینڈ آف کورٹ جو بھی ایک نام دیا تھا وہ بن کے گئے۔ اب مروت صاحب آپ سے میں نے پوچھنا ہے، ایک طرف سے بہنیں کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ دھرنا کریں، آپ میرے حوالے سے آپ آواز اٹھائیں، دوسری طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ تمام لیڈرشپ نے جو پروٹیسٹ تھا اس کو کال آف کر دیا ہے، تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈیل کے بڑے قریب آ گئے تھے۔ یہ ڈیل کی جو باتیں رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو ماضی کی بات کر رہے ہیں، ابھی کی بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا کل اور پرسوں، دونوں دن جتنے بھی پارلیمنٹیرین اچھغزی صاحب کے ساتھ تھے، تو وہاں ایک یونانی مسئلہ، دو باتیں ہوئی یونانی مسئلہ کہ ایک تو خان ذرا ہم پہ واضح کر دے کہ ہم اچھغزی صاحب کی مانے یا بین صاحب کی مانے، یہ یونانی مسئلہ۔
اور دوسرا جو ہے اچھغزئی صاحب نے ایک بات کہی تھی پہلی دفعہ, اس نے کہا کوئی مل ہی نہیں رہا عمران خان سے, تو کون جانے کہ کس کی بات مانے. اور دوسری اچھغزئی صاحب نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ اگر اس طریقے سے چیزیں چلیں گی تو پھر میں شاید نہیں چل پاؤں گا. پاکستان تحریک انصاف میں جو ملاقاتیں ہوتی تھی, جب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تو ملاقاتوں پہ کچھ زیادہ ہی کنٹرول بڑھ گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب سے جب بہنیں گئی تو بیرسٹر گور گارنٹر بنے. انہوں نے گارنٹی دی کہ کوئی سیاسی بیان باہر آ کے نہیں دیا جائے گا. ملاقات ہو گئی اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. بیرسٹر گور منتیں کرتا رہا اور سردار لطیف کوسا صاحب کہ نہ کریں, ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے پولیٹیکل نیریٹو دے دیا, جس کے نتیجے میں ملاقاتیں پھر بند ہوئیں. البتہ جہاں تک میری معلومات ہیں, ان ملاقاتوں میں کئی واوڈا صاحب بھی ان کے کام آئے ہیں. کیسے؟ ملاقات کروانے میں. اچھا. اور بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقاتیں شروع ہوئی. کل جو ادھر بھی واوڈا صاحب نے ایک رول ادا کیا, میرا خیال ہے وہاں بشغور کا بھی رول ہے اور شاید کوئی ایک آدھ اور بھی شخصیت ہے, لیکن وہ بھی گارنٹر بنے تھے کہ یہ جو خان کی وائف کی فیملی ہیں وہ باہر آ کے کوئی ایسا سیاسی بیان نہیں دیں گے, اور وہ صحیح جا رہے تھے. اگر کوئی بیان ہوتا بھی تھا تو چوری چھپے بتا دیتے تھے, میڈیا کے سامنے کبھی آج تک نہیں آئے. کل محترمہ علیمہ خانم نے جو پریس کانفرنس کی ہے تو اس نے واشگاف الفاظ میں بتا دیا کہ یہ خبر جو ہے وہ جو بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات پہ فیملی گئی تھی وہ یہ خبر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے سے بشرا بی بی کی بھی کوئی ملاقات اگر ہماری نہیں ہوتی ہے تو ان کی بھی نہیں کیوں ہو رہی ہے. اچھا, یہ آپ کل کی پریس کانفرنس دیکھ لینا, کیا ضرورت تھی کہ یہ سورس ڈسکلوز کرنا تھا کہ جی یہ خبر کہاں سے آئی ہے. کسی نے یہ سورس مانگا تھا, کسی نے شک کیا تھا. تو آپ کا خدشہ اب یہ ہے کہ آگے جا کے بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ملاقات جو ہے اپنی خاندان سے میرا خیال نہیں ہے کہ اب ان گارنٹر کی بات مانی جائے گی جن کی گارنٹی پہ اس بیچاری کے فیملی کے افراد. تو ڈیل تو بہت دور کی بات, اس وقت گارنٹرز کی بھی جو بات ہے, ملاقات کے گارنٹرز, ملاقات کے گارنٹرز کی جو بات ہے وہ بھی شاید مانی نہ جائے. جی ہاں. اور ٹھیک ہے, ایک بات میں عرض کر دوں. دیکھیں یہ جو آپ نے عمران خان فورس کی بات کی ہے نا, جو انٹرو میں آپ نے چلایا, تو میں اس سن کے میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی, یہ ایک نئی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. یعنی یہ ٹائیگر فورس عمران خان نے خود تو بنائی تھی ہے, ابھی تک اس کو کیا ہو گیا ہے. اچھا ایک منٹ. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ لایا گیا اسی لیے علی امین خان کو ہٹا کے کہ شاید یہ احتجاجی سیاست کچھ زیادہ ہی پرفارم کرے گا, تیز کرے گا. انہوں نے کیا کیا, آتے ہی کہا جی میں تو احتجاج کا چیمپئن ہوں, میں 24 نومبر کو اسلام آباد آ رہا ہوں جی, اور جناب ہم یہ کر دیں گے, ہم انگلیاں توڑ دیں گے. ایک منٹ جی. اس کے بعد جناب علی نے 24 نومبر کو چھوڑو آج تک نہیں آئے. اپنے ہی ورکر کے دھرنے کے کیمپ جو ہیں وہ دھلائی ہوئی ان کی اور جناب ہٹائے گئے. جب آپ اپنے صوبے میں خان کی رہائی کو ورکر کو تحفظ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ, اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا فورس, یعنی کس آئین اور قانون کے تحت اس فورس کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میں پوچھ لیتی ہوں بالکل شارٹ کامنٹ مزمل اسلم صاحب کہ یہ جو تیسری فورس ہے یہ آپ کیسے بنا رہے ہیں, اور ٹائیگر فورس کا کیا ہوا, اس کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ دیکھیں جی, ٹائیگر فورس جو تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے ٹائم پہ بنی تھی تاکہ کووڈ کی لوگوں کو ورک فرام ہوم اور یہ تمام چیزیں سہولیات ملے. اس کے بعد پھر ٹائیگر فورس مطلب وہ لیکویڈیٹ ہو گئی تھی ایک طریقے سے. اس فورس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. قانونی حیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کی, ایک جسے کہتے ہیں جیسے انصاف یوتھ ونگ ہے, فلاں ونگ ہے, ISF ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس وقت ورکرز کا پریشر ہے جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو آزاد کرائیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم فورس بنا لیتے ہیں, جو اس چیز میں وہ رجسٹر کرے اور پھر اس کے بعد لائے عمل بنا لیں گے. وہ بھی پتہ لگ جائے گا, چاند چڑھ جائے گا کہ کتنی سکسیسفل ہے کتنی نہیں ہے. تو اس جسٹ کی کیونکہ ورکر اس وقت, یہ تو مروت صاحب کو پتا ہے کہ ورکر چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نکلے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. مجھے تو یہ اندیشہ ہے, ورکر تو چاہتا ہے کہ نکلیں, تفصیلات اور قواعد جمع ہو جائیں گے اور میرے دوست کی حکومت کو حوالے ہو جائیں گے کہ یہ لوگ والنٹیئر.